السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، آمین۔ سامعین کرام، حاضرین نماز، بزرگوں، عزیز بچوں، سابقہ دروس کے اندر توحید اور توحید کے متعلق بہت ساری باتیں آئیں، اور خصوصی طور پر توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ تو توحید الوہیت اور ربوبیت کے تعلق سے تمام مسائل کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو اس کتاب میں مندرج ہیں، اور کچھ اضافہ بھی کیا گیا اور کہیں کہیں اختصار سے بھی کام کیا گیا۔ لیکن یہ توحید کی تیسری قسم جو اللہ رب العالمین کے بہترین نام اور اس کے اوصاف کے تعلق سے ہے کہ ایک مرد مومن کو اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور اس کے تمام اوصاف پر ایمان رکھنا ہوگا، اس کے تعلق سے بھی گفتگو ہوئی، اور بڑی ساری باتیں اس موضوع کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ یہاں اس موضوع کے تعلق سے بات تھی کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے کا مطلب۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء اور اس کے اوصاف پر ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جن ناموں کو اپنے لیے اختیار کیا ہے، جن ناموں کو اپنے لیے چنا ہے، ہم ان پر ایمان لائیں۔ جن اوصاف کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے چنا ہے، ہم ان پر ایمان لائیں، چاہے ان کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہو، ہمیں سب پر ایمان لانا ہے۔ یا ایسے ہی اللہ رب العالمین بہت سارے ناموں کو اپنے غیب میں چھپا دیا ہے جسے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اس پر بھی ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ہوگا۔ تو اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم بیان کیا گیا، اور بہت ساری چیزیں اس کے تعلق سے بھی آپ لوگوں کے گوشے گزار کی گئیں۔ ایسے ہی اسماء اور صفات میں اسم کیا ہے اس کی بھی تعریف کی گئی، صفت کیا ہے اس کی بھی تعریف کی گئی۔ یہاں اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور اس کے اوصاف کو تسلیم کیا جائے بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے اور بغیر تمثیل کے۔ ہمیں اور آپ کو ان پر ایمان رکھنا ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود کو متصف کیا ہے، یا وہ نام یا اوصاف جو اس کے رسول علیہ السلام نے متصف کیا ہے۔ دوسری تعریف بھی کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ان تمام اسماء الحسنی اور صفات علیٰ پر ایمان رکھنا جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود کو متصف کیا، یا اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متصف کیا، اور انہیں اللہ کے لائق طریقے سے ہی ثابت کرنا ہے۔ یا ایک تیسری تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو اس کے نام اور اوصاف میں ایک ماننا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں کے اس بات میں صحیح منہج کیا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا، اور اس منہج اور ان اصولوں کی بھرپور توضیح اور تشریح کی گئی۔ آج کے اس درس کے اندر اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور اس کے اوصاف کو ثابت کرنے کی عملی تطبیق یا عملی مشق، جسے
پیش کی جائے گی کتاب و سنت کی روشنی میں، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں۔ یہیں پر ہمیں اور آپ کو ایک بات مزید سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اللہ رب العالمین کے بہت سارے اوصاف ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض ناموں کو اللہ رب العالمین کی جانب منسوب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور صفات جن کی پہچان یہ اصل توحید ہے، کیونکہ ان صفات کی صحیح معرفت سے ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور چیز سمجھنا چاہیے کہ عقید توحید کی معرفت اور اس پر تا حیات قائم و دائم رہنا ہی یہ اصل دین ہے، اور اسی پیغام توحید کو پہنچانے اور سمجھانے کی خاطر اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، اللہ رب العالمین نے کتابیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے حوالے سے توحید کی اس مستقل قسم کو توحید الاسماء اور صفات کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت اس کے اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں اور اوصاف ہیں، اور قرآن و سنت کے دلائل کو اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے، مختلف وجوہات کی وجہ سے پیش کیا ہے، اور مختلف سیاق میں بھی اس کو لایا ہے۔ اسماء اور صفات اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ ہیں۔ یہیں پر ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ اضافی طور پر آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، آپ غور سے سنیں کہ اللہ رب العالمین کے کتنے نام ہیں۔ تو یہاں جب ہم قرآن اور سنت پر نظر دوڑاتے ہیں تو ایک بات بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے نکل کر کے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں، لیکن اس کے ناموں کی تعداد کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں ہم اگر اس کو سمجھیں، اگر اس کو جاننا چاہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی 99 اسما 100 غیر واحد من احصاها دخل الجنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، اور جس نے ان ناموں کو یاد کیا، جس نے اللہ کے ان ناموں کو یاد کیا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ دخل الجنہ، وہ بندہ اللہ رب العالمین کے عظیم انعام جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، وہ اس جنت میں جائے گا۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر، اس حدیث کے اندر جو لفظ احصا کا لفظ وارد ہے، اس کا معنی کچھ اس طرح سے ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کے ناموں کو شمار کیا۔ دوسرا معنی ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کے ناموں کے معانی اور مفہوم کو خوب سمجھا۔ تیسرا ایک معنی بھی ہے احصا کا کہ جس نے اللہ رب العالمین کے ناموں کو یاد کیا، معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھا، اور ایسے ہی ان کے ذریعے اللہ سے دعا بھی کرتا ہو۔ یعنی کل 3 معنی یہاں اس کے تعلق سے موجود ہیں۔ اب آگے ایک بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی 99 نام ہیں، یہاں اس حدیث کے اندر موجود ہے۔
تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس 99 سے زائد نام ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، جس میں موجود ہے کہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ یہاں اس حدیث کا معنی و مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے ہر اس نام کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں، ہر اس نام کے ذریعے سے تجھے پکارتا ہوں، اے اللہ رب العالمین جو تیرا ہے، جو تو نے اپنا نام خود رکھا ہے یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا تو نے اپنے علم غیب میں اسے چھپا رکھا ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے جو ایک بات نکل کر کے سامنے آئی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی کل 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ جو خود اللہ نے اپنا نام رکھا ہو، اپنی مرضی کے مطابق اپنے فرشتوں یا دیگر لوگوں کے لیے ظاہر کیا ہو یا انہیں اپنی کتاب میں نہیں اتارا ہے، یا ایسے ہی جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اتارا ہو اور اس کے ذریعے بندوں نے اللہ کو پہچانا ہے، یا تیسری قسم جسے اللہ نے اپنے علم غیب میں چھپا رکھا ہے، اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس سے آگاہ نہیں کیا ہے، جیسا کہ حدیث کے یہ لفظ او استأثرت به فی علم الغیب عندک یہ دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے 99 نام ہی نہیں ہیں بلکہ 99 سے زائد نام ہیں۔ بعض کا ثبوت احادیث میں ملتا ہے جو 99 سے زائد ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں اور جس نے اللہ رب العالمین کے ان 99 نام کو یاد کیا، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھا اور ایسے ان کے ذریعے سے دعا کیا تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں اس حدیث کا جو معنی اور مفہوم ہے کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی تعداد بہت بڑی ہے، لیکن یہاں جو 99 نام کا تذکرہ ہے کہ 99 ناموں کی خوبی یہ ہے کہ جو انہیں شمار کرے گا، یاد کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے علاوہ دیگر ناموں کی نفی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کہیں فلاں کے پاس 100 غلام ہیں جنہیں اس نے جہاد کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس ان 100 کے علاوہ دیگر غلام بھی ہوں جو جہاد کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہاں ایک بات ہمارے اور آپ کے سامنے آئی کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، لیکن 99 ہی صرف کل نہیں ہے، 99 ہی فقط نہیں ہے بلکہ 99 سے زائد نام ہیں، اور جس نے اللہ رب العالمین کے 99 نام کو یاد کیا تو ایسا شخص وہ انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہاں یہ نام کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے بہترین نام، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ بھی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق ہے، الباری ہے، المصور ہے، الغفار ہے، القہار ہے، الوہاب ہے، الرزاق ہے، الفتاح ہے، العلیم ہے، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل،
القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور البدی الہادی الباقی الوارث الرشید الصبور. یہ 99 نام ہیں. تو ان 99 ناموں کے تعلق سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اہل علم نے اس کے تعلق سے تصنیف کی ہیں، اور یہاں آج کے درس میں جن کی عملی تطبیق میں بیان کرنا چاہتا ہوں، چند ناموں کو میں بیان کروں گا. یہاں کل ناموں کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے الحی ہے، القیوم ہے. یہ دونوں اسم ایسے ہیں، یہ دونوں نام ایسے ہیں جن پر قرآن اور سنت دونوں دلال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی کتاب سے دلیل یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی کے نام سے جو آیت ہے وہ ان دونوں ناموں کے لیے دلیل ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہاں یہ الحی القیوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے. اس آیت ان دونوں ناموں کا معنی اور مفہوم ہے کہ اللہ ہی معبود ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ سب کا تھامنے والا ہے. اللہ رب العالمین زندہ ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہوگا. اللہ رب العالمین سب کو تھامنے والا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہوگا. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ہوگا. سنت سے دلیل ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لقد دعا باسم الله الأعظم الذي دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. یہاں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور جسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور کہا ہے کہ اس حدیث کی شرط صحیح مسلم کی شرط پر ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی موافقت کی ہے. یہاں اس کا معنی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. جب اس نے رکوع اور سجدہ کر لیا اور تشہد بھی پڑھ لیا تو اس نے دعا کی اور اپنی دعا میں کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو بلا مادہ پیدا کرنے والا ہے. اے بزرگی و عزت والے، اے زندہ و جاوید، اے سب کو قائم رکھنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تم جانتے ہو
اس نے کن لفظوں سے دعا کی؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بخوبی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کچھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نام ہے الحمید۔ دوسرا نام ہے الحمید۔ یہاں حمید کے تعلق سے سمجھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ غنی بے پرواہ، مالدار، اور حمید خوبیوں والا ہے۔ اس کے تعلق سے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ تشہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کی ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میں نے عرض کیا کعب بن عجرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو کہ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت سے مراد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسنین مراد ہیں۔ آگے مؤلفین بیان کرتے ہیں کہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یہ بتلایا گیا کہ الرحمن اور الرحیم بھی اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں میں سے نام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمان بڑا مہربان، نہایت رحم والا، رحیم نہایت رحم والا۔ سنت سے دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم حدیبیہ کے دن صلح و مصالحت کے لیے جب پروانے لکھے جا رہے تھے، عہد و معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ وہ عہد لکھیں اور اس میں کیا لکھیں، شروعات کہاں سے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کریں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الحلیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ حلیم ہے، غفور ہے۔ سنت سے دلیل ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کان یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت دعا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو سب سے عظیم ہے، سب سے زیادہ حلم
والا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، عزت والے عرش کا مالک ہے۔ تو یہاں ان چند ناموں کے ذکر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، یہاں چند ناموں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کا نام العلی ہے، العالی ہے، المتعال ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ ہی کی آیت الکرسی میں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم کی ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ جھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ ایسے ہی سبح اسم ربک العالی، العالی بھی اللہ رب العالمین کا نام ہے کہ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چند نام ہے، اسی پر درس کو ختم کرتے ہیں باری تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ناموں کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے جو دیگر نام قرآن اور سنت کے اندر موجود ہیں ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے اور ان کو یاد کرنے اور ان کے ذریعے سے دعا کرنے کی اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے۔ اگلا درس انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے بعض اوصاف کے تعلق سے ہوگا جن کو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے اندر ذکر کیا ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر